12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں کے نئے نصاب سے اضافی مطالعے کے تحت خاکہ نگاری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں، خاکے کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے نصاب میں شامل 4 خاکوں میں سے پہلا خاکہ سعادت حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن۔ اس خاکے کی مصنفہ عصمت چغتائی ہیں۔ سب سے پہلے ہم خاکہ نگار عصمت چغتائی کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد صاحب موضوع سعادت حسن منٹو کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم خاکے کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلبہ، سعادت حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن، اس خاکے کی مصنفہ عصمت چغتائی ہیں۔ عصمت چغتائی 21 اگست 1915 کو بدایون میں پیدا ہوئیں۔ ان کا بچپن جے پور اور آگرہ میں گزرا۔ وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ بی اے اور بی ایڈ کی ڈگریاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کیں۔ مختلف اسکولوں میں ملازمت کرنے کے بعد وہ ممبئی میں مدارس کے انسپکٹر ہو گئیں۔ وہ فلمی دنیا سے بھی وابستہ تھیں۔ ان کی ذہنی تربیت ترقی پسند تحریک کے زیر اثر ہوئی تھی۔ عصمت چغتائی نے ناول، افسانے اور رپورتاس لکھے۔ انہیں ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے شہرت ملی۔ 2 ہاتھ، چھوئی موئی، کلیاں اور چوٹے ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ جدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، سودائی اور ایک قطرہ خوں ان کے اہم ناول ہیں۔ انہیں عورتوں کی زبان اور محاورات کے استعمال میں مہارت حاصل تھی۔ عصمت نے کچھ خاکے بھی لکھے۔ ان میں دوزخی بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا تھا۔ ممبئی سے بھوپال تک ان کا ایک یادگار رپورتاس ہے۔ عصمت کی تحریروں میں خاص پہچان ان کی طنز آمیز زبان ہے۔ مسلم گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی طرز زندگی اور نفسیات پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ سعادت حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن اس خاکے کی مصنفہ کا تعارف تھا۔ اب صاحب موضوع سعادت حسن منٹو کا مختصر تعارف دیکھیے۔ سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو لدھیانہ کے گاؤں سمرالا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم امرتسر میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے، لیکن زیادہ دنوں تک تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور جلد ہی ملازمت اختیار کر لی۔ اخبار، مساوات امرتسر اور ہفت روزہ مصور ممبئی وغیرہ میں بھی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے ریڈیائی ڈرامے اور فیچر بھی لکھے۔ بعد میں ممبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ ہو گئے۔ تقسیم وطن کے بعد انہوں نے لاہور میں سکونت اختیار کی اور 18 جنوری 1955 کو وہیں ان کا انتقال ہوا۔ منٹو اردو کے ایک بڑے افسانہ نگار ہیں۔ موضوع اور تکنیک کے اعتبار سے ان کے افسانے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ 1936 عیسوی میں ان کے افسانوی مجموعوں کا پہلا مجموعہ آتش پارے منظر عام پر آیا۔ بعد میں ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہوئے۔ نیا قانون، ٹھنڈا گوش، کالی شلوار، توبہ ٹیک سنگھ، موزیل اور حد تک ان کے اہم اور مشہور افسانے ہیں۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ مضامین، خاکے اور کئی فلموں کی اسکرپٹ بھی لکھیں۔ گنجے فرشتے ان کے خاکوں کا مجموعہ ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ سعادت حسن منٹو کا مختصر تعارف تھا۔ اب ہم عصمت چغتائی کے قلم سے تحریر کردہ خاکہ سعادت حسن منٹو میرا دوست میرا دشمن کا مطالعہ کریں گے۔ اڈلفی چیمبر کے 24 سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، جیسے کبھی امتحان کے حال میں داخل ہونے سے پہلے کسی طالب علم کو ہوا کرتی تھی۔ مجھے ویسے ہی نئے آدمیوں سے ملتے گھبراہٹ ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں تو نیا آدمی منٹو تھا۔
جس سے پہلی بار ملنے جا رہی تھی۔ میری گھبراہٹ وحشت کے حدوں کو چھونے لگی۔ میں نے شاہد سے کہا چلو واپس چلیں، شاید منٹو گھر پر نہ ہو، مگر شاہد نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ شام کو گھر ہی پر رہتا ہے، وہ لیجئے مرے پر 100 درے۔ مگر میں نے جی کڑا کر لیا، ایسا بھی سوچا مجھے کھا تو نہیں جائے گا، ہونے دو جو اس کی زبان کی نوک پر ڈنک ہے، میں بلبلا تو ہوں نہیں جو پھونک مارے تو بیٹھ جاؤں گی۔ چرچراتی گردالو سیڑھیاں طے کر کے ہم منزل پر پہنچے۔ فلیٹ کا دروازہ نیم وا تھا۔ ڈرائنگ روم نما کمرے میں ایک کونے میں صوفہ سیٹ تھا، دوسری طرف ایک بڑا سا سفید اور صاف پلنگ پڑا تھا۔ کھڑکی سے ملی ہوئی ایک لدی پھندی بڑی میز کے سامنے بڑی سی کرسی میں ایک باریک مکوڑی کی شکل کا انسان اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے آئیے، بڑی خند پیشانی سے منٹو کھڑا ہو گیا۔ منٹو ہمیشہ کرسی پر اکڑو بیٹھا کرتا تھا اور بہت مختصر نظر آتا تھا، لیکن کھڑا ہوتا تھا تو کھنچ کر اس کا خط خاصا لمبا نکل آتا تھا، اور بعض وقت جب منٹو رینگ کر کھڑا ہوتا تھا تو بڑا زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے جسم پر کھدر کا کرتا پاجامہ اور جواہر کٹ صدری تھی۔ ارے میں سمجھتا تھا کہ آپ نہایت کالی دبلی سوکھی مریل سی ہوں گی، اس نے دانت نکال کر ہنستے ہوئے کہا، اور میں سمجھتی تھی آپ نہایت دبنگ قسم کے چنگاڑتے ہوئے پنجابی ہوں گی۔ اور دوسرے لمحے ہم دونوں پوری تندہی سے جٹ کر بحث کرنے لگے کہ 2-3 بار بات الجھ گئی، لیکن ذرا سا تکلف باقی تھا، لہذا دوسری ملاقات کے لیے اٹھا رکھی۔ کئی گھنٹے ہمارے جبڑے مشینوں کی طرح مختلف موضوعات پر جملے کترتے رہے، اور میں نے جلد ہی معلوم کیا کہ میری طرح منٹو بھی بات کاٹنے کا عادی ہے، پوری بات سننے سے پہلے ہی بول اٹھتا ہے، اور جو رہا سا تکلف تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ باتوں نے بحث اور بحث نے باقاعدہ نوک جھونک کی صورت اختیار کر لی، اور صرف چند گھنٹوں کی جان پہچان کے بل بوتے پر ہم نے ایک دوسرے کو نہایت ادبی قسم کے لفظوں میں احمق، جھکی اور کج بحث کہہ ڈالا۔ گھمسان کے بیچ میں نے ایک بار کنارے ہو کر غور سے دیکھا، موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے لپکتی ہوئی بڑی بڑی سیاہ پتلیوں والی آنکھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے بے ساختہ مور کے پر یاد آ گئے۔ مور کے پر اور آنکھوں کا کیا جوڑ، یہ مجھے کبھی نہ معلوم ہو سکا، مگر جب بھی میں نے ان آنکھوں کو دیکھا مجھے مور کے پر یاد آ گئے۔ شاید رعونت اور گستاخی کے ساتھ ساتھ ان میں بے ساختہ شگفتگی مجھے مور کے پروں کی یاد دلاتی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، قیقا لگاتے، سنجیدگی سے مسکراتے، طنز کے نشتر برساتے اور پھر نزا کے عالم میں پتھراتے، وہی نازک نازک ہاتھ پیر، سر پر ٹوکرا بھرا بال، پشکے زرد زرد گال اور کچھ بے تکے سے دانت۔ نہ جانے کس بات پر میں نے کہا یہ بالکل غلط، اور ہم باقاعدہ لڑ پڑے۔ آپ کج بحث کر رہی ہیں، حماقت ہے یہ، دھاندلی ہے عصمت بہن۔ آپ مجھے بہن کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ نہیں کہتا، میرے بارے میں میرے بھائیوں کے خیالات بھی کچھ خوشگوار نہیں ہیں۔ یہ آپ کو کھانسی ہے، اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ علاج 3 سال ہوئے، ڈاکٹروں نے کہا سال بھر میں مر جاؤں گے۔ تمہیں ٹی بی ہے، صاف ظاہر ہے کہ میں نے مر کر ان کے پیشن گوئی کو سچا ثابت نہ ہونے دی۔ ان سے تو میسمرزم اور جادو کرنے والے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ یہی آپ سے بھی پہلے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے۔ کون بزرگ؟ میرے بھائی عظیم بیگ۔ نومن مٹی کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر ہم عظیم بیگ کے فن پر بحث کرتے رہے۔ آئے تھے صرف ملاقات کرنے، لیکن باتوں میں رات کے 11 بج گئے۔ شاہد جو ہماری جھڑپیں الگ تھلگ بیٹھے دیکھ رہے تھے، بھوک سے تنگ آ چکے تھے۔ ملاٹ پہنچتے پہنچتے 1 بج جائے گا، لہذا کھانا کھا ہی لیا جائے۔ منٹو نے مجھ سے الماری سے پلیٹیں اور چمچے نکالنے کو کہا اور خود ہوٹل سے روٹی لینے چلا گیا۔ ذرا اس برنی سے اچار نکال لیجیے۔ منٹو نے تیزی سے میز پر کھانا لگایا اور کرسی پر اکڑو بیٹھ گیا۔ وہی میز جو دم بھر پہلے
ادبی کارگزاریوں کا میدان بنی ہوئی تھی، ایک دم کھانے کی میز کی خدمات انجام دینے لگی۔ اب بغیر کسی سے پہلے آپ کہے ہم لوگوں نے کھانا شروع کر دیا، جیسے برسوں سے اسی طرح کھانے کے عادی۔ منٹو فلمستان میں قریب مستقل تھا، وہ بڑا خوش نظر آتا تھا۔ مدح سرائی جو اس کی زندگی کا سہارا تھی، اسے ملنی تھی کہ اس کی فلم 8 دن کامیاب نہ ہوئی۔ نہ جانے کیوں وہ فلمستان چھوڑ کر اشوک کمار کے ساتھ ممبئی ٹاکیز چلا گیا۔ اسے اشوک کمار بہت پسند تھا۔ مکھرجی نے نہ جانے اسے کیا کہہ دیا تھا کہ وہ ایک دم ان کے خلاف ہو گیا۔ بکواس ہے مکھرجی، فراڈ ہے پکا، وہ تلخی سے کہتا۔ ممبئی ٹاکیز میں جا کر اس نے مجھے بھی کمپنی میں 1 سال کے لیے سینیریو ڈپارٹمنٹ میں کام دلوا دیا اور بہت ہی خوش ہوا۔ اب ہم دونوں مل کر کہانی لکھیں گے، تہلکا مچ جائے گا۔ میری اور آپ کی کہانی، اشوک کمار ہیرو، بس پھر دیکھیے گا۔ مگر منٹو کی کہانی رہ گئی۔ منٹو دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی کہانی کی ادھیڑ بن کیا کرتا۔ کبھی انجام کو آغاز بنا کر لکھتا، کبھی آغاز کو انجام بنا کر، کبھی وسط سے شروع کر کے آغاز کو ختم کرتا اور وسط کو انجام بنا دیتا۔ باوجود ہزاروں آپریشنوں کی کہانی کی کوئی کل اشوک کمار کو پسند نہ آئی، مگر منٹو یہی کہتا، آپ گنگولی کو نہیں سمجھتی، میں سمجھتا ہوں، وہ میری کہانی میں ضرور کام کرے گا۔ آپ کی کہانی میں اس کا رول رومانٹک نہیں، باپ کا ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اور منٹو سے پھر لڑائی ہونے لگتی، مگر ادبی زبان سے یہاں اپنی فکر پڑی تھی، اور وہی ہوا کہ ضدی اور محل بن گئیں۔ منٹو کی کہانی رہ گئی۔ منٹو کو اس کی امید نہ تھی اور اسے بڑی ذلت محسوس ہوئی۔ وہ سب کچھ جھیل سکتا تھا، بے قدری نہیں جھیل سکتا تھا۔ ادھر ملک کے حالات بالکل ہی ابتر ہو گئے۔ اس کی بیوی بچے اسے پاکستان بلانے لگے۔ منٹو نے ہم سے بھی چلنے کو کہا، پاکستان میں حسین مستقبل ہے، وہاں ہم ہوں گے، بہت جلد ترقی کر جائیں گے۔ میرے جواب پر منٹو مجھ سے واقعی بدل ہو گیا۔ اتنی لڑائیاں اور جھگڑے میرے اس سے ہوئے، مگر یوں کسی سنجیدہ اصول پر بحث نہیں ہوئی۔